محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں شریعت کے اہم بنیادی رکن میں سے ایک رکن ادا کیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں حج کی فرضیت، حج کے بارے میں اس کے متعلق بیان کیا جاتا اور لوگ اس میں حج ادا کرتے ہیں۔ یہ مخصوص ایام ہیں، انہی میں قربانی بھی ایک اہم فریضہ ہمارے اوپر عائد ہے کہ قربانی دنیا کے تمام مذاہب کے اندر الگ الگ تصورات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو قربانی کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، اور لوگ اس میں اپنے دیوی دیوتاؤں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں اپنے مقدس چیزوں کے سامنے اس کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو کاٹتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں بھی قربانی صاحب استطاعت پہ فرض کی گئی ہے۔ اور قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے بچپن سے ہی مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ آپ کی ولادت ایک بت پرست گھرانے کے اندر ہوئی، پھر آپ کو اللہ نے نبی بنایا، توحید کی دعوت آپ نے دی، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، مختلف انداز میں آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو اپنے ہاتھوں سے جسے تم بناتے ہو اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ بڑی بے عقلی اور کم عقلی کی باتیں ہیں۔ مختلف دلیلوں سے ان کے سامنے واضح کر دیا، لیکن قوم ایک نہ مانی اور آپ کو دہکتے ہوئے شعلے کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شعلے کو گلے گلزار کر دیا، اور وہاں سے آپ صحیح سلامت واپس نکلے۔ اس طرح مختلف آزمائشوں سے گزرے، اور ہر آزمائش کے اندر آپ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اللہ کی جو مرضی تھی آپ نے اسے پورا کیا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اس وقت بچے کو اور ان کی ماں کو اپنے سے دور بھیج دیا۔ بے آب و گیاہ وادی کے اندر آپ نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی کا قطرہ تھا، نہ کوئی کھانے پینے کے غلے تھے، بالکل بنجر علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ، وہاں پہ کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ ایسے علاقے میں آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، شیرخوار بچے کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے جو آج ہم تک آب زمزم پہنچتا ہے، یا جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، اسے پیتے ہیں اور اسے اپنے گھروں میں تک لاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کہ انہی کی برکت ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور انہی کی یاد میں جب حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہ چکر لگائے تھے پانی کے لیے، آج حاجی اور معتمر، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کے لیے کہا جاتا کہ وہاں پہ چکر لگائے، دوڑے۔ یہ انہی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے تو اللہ کا یہ حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو خواب اپنے بیٹے سے بیان کیا۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے والد محترم آپ نے جو خواب دیکھا اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چھوٹا لڑکا ہے،
کسی مدرسے اور مکتب میں، کہیں اسکول اور کالج میں پڑھا نہیں ہے، اسے کسی نے یہ سکھایا نہیں کہ والدین کی اطاعت کیا ہوتی ہے، ان کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کے سامنے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ اور وہ والد محترم آ کر کہہ رہے ہیں جنہوں نے انہیں بچپن میں گھر سے نکال دیا تھا، ایک طرح سے اگر کہا جائے اپنے سے جدا کر دیے تھے، اور آج بڑے ہوئے تو ان کو قربان کرنے کے لیے ان سے رائے پوچھ رہے ہیں۔ تو بیٹا کتنا فرما بردار تھا کہ جس نے کہا کہ آپ مجھے قربان کر دیجئے، اللہ کی مرضی ہے تو، اور میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ بہت سارے لوگ جانور کو قربان کرنے لگے تو ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہو، سوچئے اور اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی گھڑی ہوگی، یہ کتنا مشکل کام تھا اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا، وہ بھی معصوم لڑکا جو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لاتے ہیں اور اسے لٹا دیتے ہیں اور اس کی گردن پہ چھری چلانے لگتے ہیں، لیکن رب کریم یہ امتحان لیا تھا، آزما رہا تھا کہ ابراہیم ہمارے لیے کتنی قربانیاں دے سکتا ہے، ہماری محبت اس پر غالب ہے یا بیٹی کی محبت۔ اس وقت یہ ندا آئی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ان کے بدلے میں ایک بڑے مینڈے کو ان کی جگہ پہ قربان کرا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ ذرہ برابر بھی خراش تک نہ لگا سکی۔ وہی آگ جو انسان کو جلا دیتی ہے، ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، لیکن اسی دہکتے ہوئے شعلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو داخل کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس شعلے کے اندر ڈالے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دیا، اور آگ نے ابراہیم کا کچھ بال بیکا نہیں کیا۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ چھری کے اندر کوئی روح اور جان نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس موقع پہ اس وقت اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، ان کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو کتنی مشقت و پریشانیوں سے گزارا اور ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے لیے قربان کر دیا۔ تو اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے تیار رہیں کہ ہم بھی اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر جان بھی دینے کی ضرورت پڑی تو ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس سبق کو دہرایا جاتا ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اللہ کی مرضی کے لیے ہر چیز کو قربان کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی کسی چیز کو قربان کرنے میں دریغ نہ کریں، چاہے ہمارے محبوب سے محبوب ترین کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک جو سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے
کہ اپنے محبوب ترین چیز کو خرچ کریں۔ اگر ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں تو یہ جانور کی قربانی کا نہ گوشت نہ خون، اس کا کوئی حصہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ ارشاد خداوندی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دل کی کیفیت ہے، وہ چیزیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، کس جذبے کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہو، وہ چیزیں، وہ کیفیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس شخص نے کس کیفیت کے ساتھ جانور کو ذبح کیا۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایسا جانور ذبح کرے جو فربا ہو، موٹا تازہ ہو، طاقتور ہو، کمزور لاغر ایسے جانوروں کی قربانی نہ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی الصراط مطایاکم، کہ پل صراط پر یہ جانور تمہاری سواری کے کام آنے والے ہیں، تو لہٰذا تم ایسے جانور کو قربان کرو جو بہت مضبوط، طاقتور، فربا ہو، لاغر اور کمزور نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ اس کو یاد کرو اور قربانی کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جہاد، صحابہ نے عرض کیا جہاد کرنا بھی، آپ نے فرمایا جہاد، کہ جہاد سے افضل ہے سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد کے لیے گیا ہو اور واپس نہ آیا ہو، یعنی وہ شہید ہو گیا ہو۔ تو جہاد سے افضل کام ان دنوں قربانی کے ایام میں خون بہانا ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ بڑے جانور جو ہیں، گائے، بیل، بھینس، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اونٹ کی اگر قربانی دے رہے ہیں تو کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس اگر اس کی قربانی دیتے ہیں تو کم سے کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ بکرا اور بکری کی قربانی دیتے ہیں تو کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دمبا کی قربانی دے رہے ہیں تو اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے، 1 سال سے کم کا بھی ہے، اتنا موٹا تازہ فربا ہے کہ وہ 1 سال کے برابر دکھتا ہے، تو اس کی بھی قربانی دینے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ صرف دمبا کے لیے خاص ہے حکم، باقی بکرے اور بڑے جانور ان کے لیے جو 1 سال اور 2 سال متعین ہے، اگر اس سے کم ہے تو ہم قربانی بھی دیے تو مقبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے جانور خریدتے وقت اس کا خاص خیال رکھے اور معلوم کر لے کہ واقعی یہ 2 سال کا یا 1 سال کا ہے کہ نہیں۔ اگر حصہ رکھتے ہیں تو وہاں بھی تحقیق کر لے کہ جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، جس کی قربانی دی جا رہی ہے، وہاں بھی اس طرح کا انتظام ہے کہ نہیں، یا صرف جس طرح کا انہیں جانور میسر ہوا اور اس کو ذبح کر دیے، اس کی عمر کا خیال کیے بغیر، تو یاد رکھے کہ وہ قربانی مقبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے جانور کی قربانی دے جو تمام عیوب سے پاک ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو،
یہ سب عیبوں سے صحیح سالم جانور قربانی کے لیے پیش کرے۔ اگر ایسا ہے جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، لیکن کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو پیدائشی سینگ نہ نکلے ہو، تو ایسے بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں اگر وہ 1 سال کا ہے تو۔ لیکن جس کا سینگ نکلتا ہے یا نکلا ہے اس کے بعد ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ آج کل کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ چند دنوں پہلے ہمارے وطن عزیز کے اندر اڑیسہ کے اندر ٹرین کا حادثہ پیش آیا، جس میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ اسی طرح کچھ آفتیں اور مصیبتیں علاقوں میں آتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر اس پیسے کو اگر ہم ان کی ایسے مجبور پریشان حال لوگوں کی مدد کریں تو وہ کیسا رہے گا؟ کیا قربانی ساقط ہو جائے گا؟ تو فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن پہ قربانی واجب ہے، ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کو صدقہ اور خیرات کرنا ہے، لوگوں کی ہمدردی کرنا ہے، غمگساری میں شرکت کرنا ہے، تو اپنے دوسرے پیسے جو دیگر ہیں اس فنڈ سے خرچ کریں۔ قربانی کے جانور کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ پیسے اس پہ خرچ کریں گے تو آپ کی طرف سے قربانی ساقط نہیں ہوگا اور آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، سخت وعید اور یہ دھمکی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہو اور قربانی کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ سے دور ہی رہے۔ تو وہ ایسے لوگ نماز کے لیے نہ جائے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو، قربانی نہ کرتے ہو۔ اسی طرح ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اب قربانی کے ایام بہت ہی کم بچے ہیں، تو بہت سارے لوگ جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی تھی حج کرنے کے لیے، وہ حج کے لیے گئے، کسی وجہ سے ہم حج نہیں کر سکے، ہم نہیں جا سکے وہاں، تو فرمایا کہ اس کی مشابہت اختیار کر لے۔ جیسے ایک محرم ہوتا ہے، احرام باندھ چکا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت سے جائز کام جو ہوتے ہیں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر ڈھانپنا، چھپانا، اس پہ کپڑے لگنا ہے، بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں جو حاجیوں کے لیے خاص ہوتی ہیں، لیکن جو غیر حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی وہ پابندیاں۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ کم سے کم اس کی مشابہت اختیار کریں، کہ ہم بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ جس طرح دیوانے وار کیفیت ہوتی ہے، ایک دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے جسے کچھ خبر نہیں ہوتی، اس کے کپڑے میلے ہیں، اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں، اس کے بال بڑھے ہوئے ہیں، وہ کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں تو بھی اس کی مشابہت کے لیے ہم بھی اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹیں، اس سے پرہیز کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت وہاں برس رہی ہے، اس کچھ بادل کے ٹکڑے ہمارے اوپر بھی برس جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کی بنیاد پر وہ فیصلے فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی کچھ ایسے بھی واقعات سنے ہوں گے کہ کچھ حج کرنے والے تھے اور ان پہ حج فرض تھا، وہ پیسے فلاں کسی غریب کو دے دیے اور وہاں کسی نے دیکھا کہ وہ حج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں اور ان پیسوں کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور کسی مجبور کی مدد کے لیے اس کو دے دیتے ہیں، حج ان سے ساقط نہیں ہوتا۔ اگر اس حال میں مر جاتے ہیں تو شرعی حکم یہی ہے کہ وہ گنہگار ہوں گے اور ان کے ذمے وہ باقی رہے گا۔ ایک قرض ہے جو ادا نہیں کیا گیا ہے، ان کے لیے ورثہ پہ واجب ہوگا کہ ادا کریں۔
ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا ان کے اوپر کچھ قرض ہوتے تھے، کسی کے پیسے درہم دنانیر باقی ہوتے تو تم ادا کرے تو ادا نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کے اوپر وہ قرض ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی بھی ان کے ذمے واجب ہے، ضروری ہے، بغیر ادا کیے، بغیر قربانی کیے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو اپنے دیگر مدات سے اس سے مدد کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تندرست فربا جانور کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ضرورت مند ہے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔